بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم 5ویں جماعت کی اسلامیات پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا سبق نمبر 3 ہے جمعہ کی اہمیت اور فرضیت۔ آج ہم اس سبق میں جمعہ کی اہمیت، فرضیت اور اس کی اہمیت دوسرے دنوں کے مقابلے میں پڑھیں گے کہ جمعے کو ایک اعلیٰ مقام کیوں حاصل ہے۔ تو آئیں اب ہم اس سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جمعہ کی اہمیت اور فرضیت کیوں قرار دی گئی ہے۔ جمعہ ہفتے کے دنوں میں سے اہم ترین دن ہے۔ اس دن کو مسلمانوں میں بے حد اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سید الایام یعنی دنوں کا سردار قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ جمعہ کے دن نماز کے وقت کاروباری مصروفیات ترک کر دیں اور مساجد میں نماز جمعہ ادا کریں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز جمعہ کو کتنی اہمیت قرار دی گئی کہ جب جمعے کو انہوں نے کیا اور دنوں کے مقابلے میں ایک اہم دن قرار دیا، اور جمعہ باقی دنوں کے مقابلے میں ایک الگ مقام حاصل رکھتا ہے، تو اس لیے مسلمانوں میں جمعہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک بھی بتا دیا کہ یہ دنوں کا سردار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس لیے مسلمانوں کو جمعہ کے دن دنیاوی مصروفیات ترک کر دینے اور کاروباری مصروفیات ترک کر دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ مساجد میں نماز جمعہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی جایا کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ اب یہاں پہ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان ہو اور آپ کو پکارا جائے نماز کے لیے تو جلدی جایا کرو، دیر سے مت پہنچو، اور اپنی خرید و فروخت جو آپ کاروباری آپ کام میں آئے ہوئے تو اس کو بھی ترک کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: ہر مسلمان پر جمعہ کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے جانا فرض ہے۔ نماز جمعہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے، اسے شرعی عذر کے بغیر ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھیں یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنا فرض ہے، اور اسے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے ترک کرنا گناہ ہے، اس لیے یہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے تمام دنوں سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، پس تم مجھ پر اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ کتنی خوبصورتی سے اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعہ کا دن تو ہے، لیکن اس دن جو درود پڑھا جاتا ہے وہ خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچایا جاتا ہے، اور وہ کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ وہ فرشتوں کے ذریعے۔ اب جاننے کی بات میں کیا، جمعہ کے دن خوشبو لگانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب دیکھیں ہمارے اسلام میں چھوٹی چھوٹی نیکی کے بھی اتنے زیادہ ثواب ہیں، اور یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کے دن خوشبو لگانا، عطر لگانا بھی کیا ہے؟ سنت نبوی ہے، اور جو سنت نبوی پر عمل کرتا ہے، اسے پورا کرتا ہے، تو اس کے الگ سے ثواب اور الگ سے اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اب یہاں پہ جمعہ کے فضائل ہیں، ذیل میں چند ایسی احادیث بیان کی جا رہی ہیں جن سے جمعہ کے دن اور نماز جمعہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں کی گئی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن اچھی طرح وضو کیا، پھر وہ نماز جمعہ پڑھنے آیا اور خاموشی سے جمعہ کا خطبہ سنا، تو اس کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور مزید 3 دنوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت احادیث ہیں، اور پہلے حدیث میں کیا بتا رہے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک ایسی خوبصورت گھڑی بھی ہوتی ہے جس میں دعا کی گئی اللہ قبول فرماتا ہے، اسے رد نہیں کرتا۔ اور دوسرے میں آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ جس نے جمعہ کے دن اچھی طرح سے سارے وضو کیا صحیح اچھے سے، اور جسم کا کوئی حصہ بھی اس نے اس طرح خشک نہیں چھوڑا، تو سنت نبوی کے مطابق اس نے وضو کیا،
تو اس کا کیا ہوا، اور وہ پھر نماز پڑھنے کے لیے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد گیا، اور وہاں پہ خاموشی سے امام صاحب کا خطبہ سنا، اور اس کے کتنے فضائل بیان کیے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک اور اس کے آگے مزید 3 دنوں تک، مطلب 10 دن بن جاتے ہیں، تو 10 دن تک اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب نماز جمعہ کے آداب ہیں۔ نماز جمعہ کے کچھ مخصوص آداب ہیں جن کا خیال رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ آداب درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، نماز جمعہ کے لیے نہا دھو کر اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد میں جانا چاہیے۔ اب پہلی بات دیکھیں، طہارت سے آپ کے پاس آ رہی ہے کہ نماز جمعہ کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، نہا دھو کر مسجد میں جانا چاہیے۔ نمبر 2 کیا ہے، نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی پہنچنا چاہیے اور پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں، نماز جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں تو کوشش کریں جلدی جائیں تاکہ آپ کو پہلی صف میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے، اور جو پہلی صف میں بیٹھتے ہیں اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اب نمبر 3 کے آپ کے پاس نماز جمعہ کا خطبہ خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے۔ دوران خطبہ کسی کو گفتگو سے منع کرنا بھی آداب جمعہ کے منافی حرکت ہے۔ اب تیسری والی میں دیکھیں کہ نماز جمعہ کا خطبہ وہ کتنی اہمیت دی جا رہی ہے کہ اس کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ خطبہ کیا ہوتا ہے کہ نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے امام صاحب اسلام سے متعلق یا کوئی بھی مسئلے مسائل یا کوئی اچھی بات بتا رہے ہوں، اور تاکہ اس پہ عمل کر سکیں مسلمان جن کو پتہ نہ ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے خطبہ، اور خطبہ میں آپ اپنے مسئلے مسائل بھی امام صاحب کے آگے رکھ سکتے ہیں، اور ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کے مسائل جو آپ کے اسلام کے متعلق ہوں، تو وہ آپ کے دینی مسائل کو دور کرتے ہیں اور وہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں حدیث سے متعلق۔ تو دوران خطبہ کسی کو گفتگو سے منع کرنا بھی آداب جمعہ کے منافی حرکت ہیں۔ اب دیکھیں، امام صاحب آپ کو اچھی باتیں بتا رہے ہیں، اسلام کے متعلق باتیں بتا رہے ہیں، آپ کے مسئلے مسائل وہ حل کر رہے ہیں، تو اس دوران اگر آپ کسی کو یہ کہہ رہے ہو کہ خاموشی سے بیٹھو، تو وہ بھی آپ کے پاس کیا ہے، ایک نماز جمعہ کے خلاف حرکت ہے۔ تو اس لیے آپ کے تو اپنی بات کرنے سے بھی منع کیا گیا، اور دوسرے کو بات کرنے سے بھی منع کرنا بھی کیا ہے، آپ کے پاس ایک نماز جمعہ کے خلاف ایک حرکت ہے۔ اہم معلومات میں کیا، نماز جمعہ سے پہلے مسجد میں پہنچنا اضافی اجر و ثواب کا باعث ہے، اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو مسجد میں پہنچ جانا چاہیے۔ اب اہم معلومات میں کیا ہے، نماز جمعہ سے پہلے، جمعہ کی نماز ادا ہونے سے پہلے آپ مسجد میں پہنچیں تاکہ آپ امام صاحب کا خطبہ سنیں، اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ بیان کیا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں مسجد میں جلدی پہنچنا چاہیے نماز جمعہ جب ہو۔ نماز جمعہ میں مسلمان دیگر نمازوں سے زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ تو اچھی بات انہوں نے کہی ہے اور حقیقت ہے۔ نماز جمعہ جب بھی ادا کرنی ہو تو اس دن دیکھیں نمازی بہت زیادہ ہوتے ہیں عام دنوں کے مقابلے میں، اس طرح ان میں اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ نماز جمعہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا بھی سبب بنتی ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کی اچھی طرح تیاری کرے اور اسے کسی صورت میں ترک نہ کرے۔ تو آخری پیراگراف میں انہوں نے کتنا اچھے سے بتایا کہ نماز جمعہ میں دیگر نمازوں سے زیادہ تعداد ہوتی ہے نمازیوں کی، کیونکہ مسلمان اس دن کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے، جب وہ زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے، اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں نماز جمعہ ایک دوسرے کو قریب لانے کا بھی ایک سبب بنتی ہے، ایک ذریعہ ہے۔ تو اس لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز جمعہ ضرور ادا کریں، وقت پر پہنچیں اور خطبہ لازمی سنیں اور اسے کسی صورت میں بھی مت چھوڑیں۔ اب مشق کی جانب بڑھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، نماز جمعہ کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد ہوا ہے، صرف ترجمہ لکھیں۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف جلدی جایا کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ سوال نمبر 2، جمعہ کے دن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ ہر مسلمان پر جمعہ کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے جانا فرض ہے۔ سوال نمبر 3، نماز جمعہ کی اہمیت کے بارے میں 2 نکات تحریر کریں۔ نمبر 1، جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں کی گئی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2،
جمعہ کے دن خوشبو لگانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سوال نمبر 4، جمعہ کے دن درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ بے شک تمہارے تمام دنوں سے افضل دن جمعے کا دن ہے، پس تم مجھ پر اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب ہے مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، نماز جمعہ کے آداب بیان کریں۔ نماز جمعہ کے لیے نہا دھو کر اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد میں جانا چاہیے۔ نمبر 2، نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی پہنچنا چاہیے اور پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 3، نماز جمعہ کا خطبہ خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے۔ دوران خطبہ کسی کو گفتگو سے منع کرنا بھی آداب جمعہ کے منافی حرکت ہے۔ سوال نمبر 2، نماز جمعہ کے فضائل اور معاشرتی فوائد تحریر کریں۔ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں کی گئی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ نماز جمعہ میں مسلمان دیگر نمازوں سے زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں، اس طرح ان میں اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ آپ نے سوال جواب اپنی کاپی پر صاف ستھرے لکھنے ہیں۔ آپ نے پورٹل سے اپنا کام دیکھنا اور وہاں سے اپنی کاپی پر صاف ستھرے خوش خط کرنے ہیں۔ اب اگلا سوال دیکھیں، نیچے کے فقرات مکمل کیجیے۔ نمبر 1، ہفتے کے دنوں میں سے اہم ترین دن جمعہ ہے۔ نمبر 2، نماز جمعہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ نے ہر ڈیش پر فرض کیا ہے، مسلمان۔ نمبر 3، نماز جمعہ ڈیش کے وقت ادا کی جاتی ہے، نماز کے وقت۔ نمبر 4، دوران خطبہ کسی کو گفتگو سے منع کرنا بھی ڈیش کے منافی حرکت ہے، نماز جمعہ۔ نمبر 5، نماز جمعہ کے لیے ڈیش میں جلدی پہنچنا چاہیے، مسجد۔ اگلا سوال دیکھیں، درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنوں کا سردار کس دن کو قرار دیا ہے؟ الف بدھ، ب جمعرات، جیم جمعہ، دال ہفتہ۔ تو وہ کون سا ہے؟ جمعہ۔ تو جیم پر آپ نے ٹک لگانا ہے۔ نمبر 2، صحیح طریقے سے جمعہ کی نماز ادا کرنے سے مسلمان کے ڈیش گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 دن۔ تو بے پہ آپ نے ٹک لگانا ہے۔ اگلا آپ کے پاس کیا ہے؟ نمبر 3، جمعہ کے دن مسجد میں ڈیش میں بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے، پہلی صف پہ ٹک لگائیں۔ نمبر 4، دنوں میں سب سے افضل دن ڈیش ہے، جمعہ۔ جمعہ کی نماز کے لیے جانا ڈیش پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اب دیکھیں ہم نے کیا کیا، یہ سبق پڑھا، پوری مشق آپ نے کی، سوال جواب کیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، پورٹل سے اپنا ویکلی کام دیکھنا ہے اور اپنی کاپی پر صاف ستھرا لکھنا ہے۔ امید ہے آج کا آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا۔ آپ نے جمعہ کی اہمیت اور فرضیت پڑھنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ شکریہ۔